بلدیہ مدینہ کالونی میں 11 دن کی بچی کے اغوا کا ڈراپ سین ہو گیا۔ اینی نامی خاتون نے ڈرامہ رچانے کا اعتراف کر لیا، جس کا کہنا ہے کہ شوہر نے دوسری شادی کر رکھی تھی، اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بچی کی پیدائش کا ڈرامہ کیا تھا۔ بات کریں گے دانیال سید سے۔ دانیال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے بلدیہ مدینہ کالونی میں۔ گزشتہ روز جو خبر نشر ہوئی کہ 11 دن کی بچی، نومولود بچی کو اغوا کیا گیا، اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی۔ مقدمہ جو متاثرہ خاتون تھیں جنہوں نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ ان کی بچی کو چھینا گیا ہے، بلدیہ نمبر 4 پر اینی بیگم جن کا نام تھا۔ اس کے بعد پولیس نے جب تفتیش کی تو متضاد بیان سامنے آئے، اور اس کے بعد پولیس نے یہ بات ثابت کی کہ جو اینی ہیں انہوں نے ڈرامہ رچایا تھا کہ ان کی بچی اغوا ہوئی ہے۔ اینی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اینی نے اپنی دوست امبرین سے ان کی نومولود بچی کو لیا تھا چند دنوں کے لیے، اور وہ اس وجہ سے لیا تھا، پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اینی کے شوہر نے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ اپنے شوہر کو مائل کرنے کے لیے انہوں نے بچی کی پیدائش کا ڈرامہ رچایا تھا۔ یہ جو بچی تھی 11 ایام کی سدرہ، اس کی والدہ امبرین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امبرین سے مزید جانتے ہیں۔ امبرین بتائے گا کیا واقعہ ہے، یہ صورتحال کیا ہے؟ بھائی یہ میرے سے لے کر گئی تھی بچی، اور انہوں نے ان کے شوہر سے کیا کہا کیا نہیں کہا یہ مجھے نہیں پتا۔ جب مجھے کل بچی لینی تھی تو میں ان کے پاس گئی، میں نے کہا کہ مجھے میری بچی دے دو نا، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ لکھ کر نہیں دی تھی ان کو بچی، لیکن یہ مجھے روز بولتی تھی آپ مجھے لکھ کر دو، لکھ کر دو، لکھ کر دو، تو میں نے بس ان کو لکھ کر نہیں دی۔ کل میں ان کے گھر گئی تھی، اور میں ان کی بہن کے گھر، اور میں بچی لے آئی۔ یہ اینی آپ کی کون ہے؟ اینی یہ میری مکان مالک ہے، میں ان کے گھر 4 مہینے کرائے پہ رہی ہوں۔ بالکل، یہ جو بچی ہے اس کی والدہ یہاں پر موجود ہے۔ اینی نے ڈرامہ رچایا جو ثابت ہو چکا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اغوا کا ڈرامہ رچانے پر اینی اور ان کے شوہر ہیں ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بہرحال جو اغوا کا جو واقعہ تھا اس کا ڈراپ سین سامنے آ چکا ہے، اور بچی اصل والدہ کے سپرد کر دی گئی ہے۔ اینی نے یہ بچی ان سے چند دنوں کا کہہ کے لی تھی، اور گزشتہ روز ہی جب اینی نے امبرین کو ان کی سگی اولاد 11 دن کی بچی کو لوٹائی تو گھر آنے کے بعد اینی نے یہ ڈرامہ رچایا کہ ان کی بچی کو اغوا کیا گیا ہے۔ بلدیہ نمبر 4 پولیس نے تحقیقات کی اور تمام تر حقائق۔ بہت شکریہ دانیال، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، اپنے ناظرین کو آگاہ کریں۔ صوبائی وزیر ترقی اور نسواں شہلا رضا نے کہا ہے کہ جب تک خواتین اور بچوں سے زیادتی کے ملزمان کو جلد سزائیں نہیں ملیں گی، ملزمان میں خوف پیدا نہیں ہوگا۔ صوبائی وزیر نے لائنز ایریا میں کم سن بچی کے واقعے پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ سٹی 21 سے گفتگو میں شہلا رضا نے کہا کہ بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل کی تصدیق ہوئی، اور گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بچی نے خودکشی کی۔ بات کریں گے ممتاز جمالی سے۔ ممتاز، بتائیے گا۔ دیکھیں جی، اس وقت میں موجود ہوں سٹی کوٹ کراچی میں۔ صوبائی وزیر شہلا رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عورتوں کے خلاف جو جینڈر وائلنس ہو رہا ہے اس سے متعلق ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے جہاں پر یہ مہمان خاص تھیں۔ میڈم یہ بتائیں کہ ایک آپ کا محکمہ بھی ہے، اس کی آپ وزارت بھی آپ کے پاس ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی بچوں کی جو جبری شادیاں ہیں اس پر بھی کوئی کمی نہیں آ رہی، اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کے خلاف جو تشدد کے واقعات ہیں وہ بھی کم ہوتے نہیں دکھائی دے رہے۔ دیکھیے، ہمارا کام تھا کہ ہم قانون بنائیں اور اس قانون کو جو ہے ہر لیول تک پہنچائیں۔ تو جبری شادیاں ہوتی ہیں تو چھپ کر ہی ہوتی ہیں۔ اب کسی بھی ملک میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر گھر کے اندر ایک پولیس بٹھا دی جائے، لیکن جب کوئی کیس سامنے آتا ہے تو اگر اس پہ اسپیڈی جسٹس ہو جائے تو لوگوں کو یہ ایک احساس رہے گا کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ہمیں بڑی سخت کورٹ سے سزا ہوگی، قانون کے مطابق ہوگی، تب پکڑے بھی جاتے ہیں۔ اب آج لائنز ایریا میں کل ایک واقعہ ہوا ہے جس میں بچی کی ریپ کی تصدیق ہوئی ہے اور اس کے قتل کی، لیکن گھر والے جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ خودکشی ہوئی ہے۔ اب ایک 13 سال کی بچی، خودکشی کے اسباب اس کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ 17 سال کی بھی ہو تو انسان سمجھ سکتا ہے، 13 سال کی بچی کے پاس خودکشی کے اسباب کے وہ پھندا لگا لے نہیں ہوتے۔ تو ہمیں گھر سے ہی جسٹس نہیں ملتا، سوسائٹی سے، پھر پولیس، پھر جو آپ کی پروسیکیوشن ہے وہ اس طرح سے، اس کے بعد جوڈیشری سے، تو جسٹس اگر اسپیڈی نہیں ہوگا تو ہوگا اس طرح۔ اچھا، وہ تو ٹھیک ہے، ام ہانی کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے، آپ کے وکلاء جو ہیں کیس لڑ رہے ہیں، زہرا کاظمی کا کیس بھی ہے، تمام ثبوت، میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے، لیکن تاحال بچی اپنے والدین کے پاس نہیں جا سکی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کہ ہم نے اسے مائنر ڈکلیئر کروایا،
اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تک پہنچے کہ اس کو وہاں سے بلوا کر یہاں پہ رکھا گیا ہے، اور اللہ کا بے حد شکر ہے کہ لڑکی کے بیانات کی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں گھر جاؤں گی. جیسے آرزو راجہ جو ہے وہ آئسولیشن میں گئی تو وہ اپنے گھر گئی، اور اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ سب کچھ غلط ہوا، میں چھوٹی تھی. تو ہمیں پہلے مرحلے پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ والدین کسی کے دشمن نہیں ہوتے. جب 50 دن 25 دن 10 دن 15 دن کے بعد کوئی بازیاب ہوگا تو بڑے سے بڑا آدمی حواس میں نہیں ہوگا تو یہ 13 14 15 سال کی بچیاں کیسے صحیح بولیں گی؟ تو آپ بچیاں کہہ دیتی ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے کہو کہ ہم 18 سال کے ہیں، وہ کہہ دیتی ہیں کہ ہم 18 سال کے ہیں تو ان کی بات مان لی جاتی ہے، اور والدین نادرا کے پیپر لیے کھڑے رہ جاتے ہیں. تو ان کی بعد میں نوبت آتی ہے. تو خدا کے لیے اگر ہم اس پہ کچھ کریں، سوچیں، بات کریں، ہاتھ باندھ کے کہہ رہی ہوں کہ کچھ سوچیں. اچھا، ویسے آپ کو سخت الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑا ایسے کیسز کے حوالے سے، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، جب انسان اٹھتا ہے تو بڑے بڑے ولی پیغمبر جو ہیں ان کو ان کے وقت میں ستایا گیا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے، ہم تو ایک معمولی سے لوگ ہیں. بہت شکریہ. لیکن شیلا رضا ہمارے ساتھ موجود تھی. ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کا محکمہ بھرپور کوشش کر رہا ہے اور اپنا کردار نبھا رہا ہے کم عمر شادی کے لیے اور عورتوں کے خلاف جو تشدد کے بہت واقعات. شکریہ آپ کا ممتاز، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. سٹی 21 کے رپورٹر عازز جمالی نے اس حوالے سے کالج انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا ہے. ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، عازز جمالی سے ہی جانیں گے. عازز بتائیے گا انتظامیہ نے کیا کہا ہے؟ ایسے ادارے میں موجود ہوں جو ملک کا ایک نامور ادارہ ہے، سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی. لیکن اس یونیورسٹی میں گزشتہ روز ایک واقعہ ہوا ہے. واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ انگلش ڈپارٹمنٹ کی ایک لیکچرار ہیں سمرین ریاض صاحبہ، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر جنسی ہراسگی کی گئی ہے، ہراسمنٹ کا واقعہ ہوا ہے ان کے ساتھ. 2 لیکچرارز ہیں جن پر انہوں نے یہ الزام عائد کیا، اور انہوں نے ایک خط لکھا ہے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو، جس کے بعد وائس چانسلر نے ہراسمنٹ کمیٹی ہوتی ہے یونیورسٹی کی، اس کو بھیج دیا ہے وہ کیس، اس کا کیا ہوا. لیکن یونیورسٹی انتظامیہ اس کیس کو اس طرح دیکھتی ہے کہ جس خاتون لیکچرار نے ہراسمنٹ کا الزام لگایا اس پہ خود کے الزامات ہیں. اس کو ماضی میں شکایت نوٹس جو جاری ہو چکا ہے، 2 سال سے اس کے ساتھ مسئلے ہیں، وہ یونیورسٹی نہیں آ رہا ہے، غیر حاضر ہوئی ہے. بہت سارے ایسے کیسز یونیورسٹی انتظامیہ بتا رہی ہے لیکچرار سمرین ریاض کے بارے میں، جو انگلش ڈپارٹمنٹ کی لیکچرار ہے. اس وقت میرے ساتھ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے پبلک ریلیشن آفیسر مصطفیٰ جتوئی صاحب موجود ہیں. میں انہی کی زبانی آپ کو سنانا چاہوں گا. مصطفیٰ صاحب لیکچرار ہیں سمرین ریاض، سوشل میڈیا پہ ان کا وہ آ چکا ہے، انہوں نے ایک ای میل بھی لکھی ہے. وہ الزام لگا رہی ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر 2 لیکچرار صاحبان نے ان کے ساتھ جنسی ہراسمنٹ کیا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایکچولی 2019 سے یہ معاملہ چل رہا ہے. اصل میں ہراسمنٹ کا الزام تو انہوں نے جو لگایا ہے وہ تو ابھی آیا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کے اوپر مختلف قسم کی جو ہے وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. جیسے وہ کلاس میں اکثر کمانا، اور اس کے حساب سے کورسز کی کافی ساری چیزیں ہیں جو شارٹ ہو گئی تھی. تو وہ چیزیں ان کو انتظامیہ کی طرف سے یا یونیورسٹی کی طرف سے ان کو ایک ای میل کی گئی کہ آپ پراپر ان چیزوں پہ جواب دیں. تو وہ جواب مختلف وقتوں میں ان کی طرف سے سیٹسفائی جواب نہیں ملے. پھر ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو خود وائس چانسلر صاحب وہ ہیڈ کر رہے تھے. اس میں ان کی پرسنل ہیئرنگ ہوئی تھی. وہ پرسنل ہیئرنگ ان کی 2021 میں وہ آئی تھی اس میں، اور وہ پیش ہوئی تھی. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ پوری کارروائی ان کے خلاف عمل میں لائی گئی. اب یہ جو الزام ہوا ہے تو یہ ابھی کا ہے، آپ دیکھیں گے کہ 29 نومبر کا. اس پہ بھی وائس چانسلر صاحب نے جو یونیورسٹی کی ہراسمنٹ کمیٹی ہے ان کو ان کا کیس ریفر کر دیا ہے. اب اس پہ جو ان کے پاس ثبوت ہوں گے وہ وہاں پیش ہوں گے، اور اس کے بعد جو کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی، اور وہ فردر جو ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی ان کے خلاف ایکشنز ہوئے ہیں، ان کو لکھا گیا، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے یا کارروائی ہوگی؟ دیکھیں، سینڈیکیٹ میں ان کا کیس پیش کیا گیا. اب سینڈیکیٹ 24 نومبر کو سینڈیکیٹ منعقد ہوئی تھی، اس میں یہ کیس پیش ہوا. اب وہ جو کارروائی ہوگی وہ سینڈیکیٹ میں جو منٹ سب فائنل ہوں گے، تو اس کے بعد جو سینڈیکیٹ نے ریکمنڈیشن دی ہے، جو پریویس کمیٹی جتنے بھی ہے، جس میں نے کہا کہ وائس چانسلر صاحب نے جو ان کو پرسنل ہیئرنگ کے لیے بلایا گیا تھا کمیٹی کے سامنے، جس میں بھی صاحب ہیڈ کر رہے تھے، اب وہ ساری کارروائی سینڈیکیٹ میں پیش ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ تو 2 سال سے چل رہا تھا، لیکن جب سینڈیکیٹ نے کارروائی کا فیصلہ کیا تو اب اس کو ہراسمنٹ کا رنگ دیا گیا.
हिरासमेंट इनके जो इन्होंने पेश किया है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये हिरासमेंट का वाक़या कब हुआ है। वो पूरी छानबीन जो है वो हिरासमेंट कमेटी अब अलग से वो उस केस को देखेगी और उस पर फिर जो भी कार्रवाई होगी फिर फर्दर जो है वो दोबारा से सिंडिकेट में पेश की जाएगी कार्रवाई। ये थे सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुस्तफ़ा जतोई। इनका ये कहना है कि जो खातून लेक्चरर जिसने हिरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया वो वाक़या बहुत पुराना है। हिरासमेंट का इल्ज़ाम तो अब लगा है, लेकिन गुज़िश्ता 2 साल से खातून को यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया मुसलसल शोकाज़ दे रही है, मुसलसल कार्रवाई कर रही है। पब्लिक हियरिंग के लिए बुलाया गया था, बहुत सारी शिकायत थी। अब जब मामला सिंडिकेट में चला गया है तो सिंडिकेट ने कार्रवाई का फ़ैसला किया है। 24 तारीख को सिंडिकेट का इजलास हुआ जिसमें खातून लेक्चरर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया। फिर 29 तारीख को खातून लेक्चरर ने इल्ज़ाम आयद किया कि उसके साथ यूनिवर्सिटी के अंदर हिरासमेंट का वाक़या हुआ। अब यूनिवर्सिटी की जो हिरासमेंट कमेटी है वो इस मामले की आतिश जमाली हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में चाइना से मंगवाई गई नई बोगियां भी मौजूद हैं। नई बोगियों में खसूसी अफराद के लिए भी बाथरूम की सहूलत मौजूद है। हंगामी एग्जिट भी बनाया गया है। इन बोगियों में मजीद क्या सहूलियात हैं, जानेंगे आदिया नाज से। आदिया बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ आपने सीट्स के हवाले से हमें अपडेट किया था, आज कौन कौन सी फैसिलिटीज़ के हवाले से आप हमें बताने जा रही हैं? चाइना से जदीद बोगियां जो हैं वो कराची पहुंची थी 27 तारीख को, और वो बोगियां कुछ अभी भी कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं। इस वक्त जिस बोगी के अंदर मैं मौजूद हूँ ये बेसिकली ब्रेक वैन कहलाती है, और अब इसके अंदर क्या क्या सहूलियात हैं ये ज़रा मैं अपने कैमरामैन फरहान से कहूँगी, ये आपको दिखाते भी चले जाएंगे। ये जो ब्रेक वैन है इसके अंदर पाकिस्तान में पहली दफ़ा माजूर अफराद के लिए सहूलियात जो हैं वो फराहम की गई हैं, और माजूर अफराद के लिए जो वॉशरूम बनाया गया वो इंतहाई लग्जरियस वॉशरूम है। ज़रा कैमरामैन फरहान से कहूँगी ज़रा अंदर ले चलें आपको, ये आप देखिएगा। ये वो वॉशरूम है जो कि दीगर बोगियों से, यानी कि इससे पहले भी आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा उससे ख़ासा मुख्तलिफ है, और इसी ट्रेन की दीगर बोगियों से भी मुख्तलिफ है। थोड़ा सा इसको खुला बनाया गया है सही जगह, ताकि अगर कोई व्हील चेयर पर अंदर आता है तो वो इस खुले बड़े दरवाजे से जो है वो बासानी आ सके। आप देख सकते हैं बड़ा दरवाज़ा है, और अंदर जाके फिर वो उसको यूज़ कर सकता है। सहूलियात जो हैं वैसे ही जैसे पहले आपको बताई गई थी। ये आप देखिएगा कि ये कंपार्टमेंट है, और इसके अंदर जो है वो बर्थ हैं, सीट बर्थ जिसको हम कहते हैं, बैठ के जो है वो सफ़र किया जाएगा। एक अहम चीज़, पहले भी बोगियाँ आई अब भी जो आई है उसमें ये चीज़ आप देख सकते हैं, नीचे जो सोएगा या लेटेगा उसके लिए अलग सॉकेट है, बीच वाले बर्थ के लिए अलग सॉकेट है, और ऊपर वाले बर्थ के लिए जो है वो अलग सॉकेट हैं। ये यहाँ से, ये जहाँ पर इन्होंने मैं आपको दिखाऊँ, ये पुश का बटन लिखा हुआ है ना नीचे, ये आप देखिए, इसको पुश करके हम बीच वाला बर्थ जो है इसको खोल के यूज़ कर सकते हैं। ये राइट साइड पर ये सिंगल सीट है। टोटल इसके अंदर जो है वो 28 अफराद, 28 मुसाफिर जो है वो सफ़र कर सकते हैं। ये इन अफराद के लिए जो कि इस सीट पे बैठेंगे वो सामान रख सकते हैं, और ये जो है फ़ैन इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है। ये आमने सामने की सीट्स हैं, इसमें आप जो है तकरीबन 6 मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं। फिर बात वही कि यहाँ पर अगर 3 के लिए सॉकेट है तो वहाँ भी 3 मुसाफिरों के लिए सॉकेट है। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको कि जी जल्दी कर लें, मैं भी थोड़ा सा मोबाइल चार्ज कर लूँ, तो ये आपके लिए अलग अलग चार्जर जो है वो मुहैया किया गया है। इसी तरह ये वाला कंपार्टमेंट है, फिर ये वाला कंपार्टमेंट है। फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो यहाँ भी लगाए गए हैं हंगामी एग्ज़िट के लिए, और ये बिल्कुल यहाँ से लॉक है, इसको आप खोल के दूसरी साइड पर नहीं जा सकते, बिकॉज उस जानिब जो है वो लगेज है और कीमती सामान है। पावर वैन है ये, और खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा जो है ये हसास भी होती है। तो हिदायत यही है कि ये गाड़ी हमारे लिए आई है, और हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने लिए मुहैया की गई सहूलियात का जो है वो ख्याल रखें। ये जो सीट आपको मैं खोल के नहीं दिखा सकी थी, यहाँ पर खुली हुई है, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा खासा स्पेस है, यानी कि एक शख्स अगर लेटना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारा स्पेस है और बहुत अच्छे से सफ़र कर सकता है। ये खुली खिड़कियाँ हैं, हवादार हैं, और हंगामी एग्ज़िट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती हैं। खुदा न खास्ता कोई अगर वाक़या रूनुमा होता है तो आप हंगामी एग्ज़िट यहाँ से कर सकते हैं। एक अहम चीज़ वो ये है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेसिफ़िक निशान है माजूर अफराद का, तो ये लगाया भी गया है, बताया भी गया है इसके लिए। टोटल 28 अफराद इस बोगी के अंदर सफ़र कर सकते हैं, और ये पाकिस्तानियों के लिए है। सब रिक्वेस्ट है खुदारा इसको साफ। बहुत शुक्रिया आदिया नाज, अपडेट कर रही थी। कराची के इलाके खारादर में एक मज़ार अच्छी कब्र के नाम से भी मशहूर है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे नोमान। नोमान बताइएगा।
جی بالکل، میں کھارا در کی حدود میں جو ایک مزار ہے سیدنا نور شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اس مزار پہ میں موجود ہوں، اور یہ جو مزار ہے یہ اچھی قبر کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس کی تاریخ کیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید رفیق شاہ صاحب۔ سر بتائیے گا ذرا، سیدنا نور شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف اچھی قبر کے حوالے سے بھی اس مزار کو جانا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے؟ یہ مزار حضرت سیدنا نور شاہ غازی علیہ الرحمہ ان کا نام ہے، مگر عوام کے اندر اچھی قبر والے بابا کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں مستند حوالے تو کچھ کتابوں میں نہیں ہیں، مگر سید شیخ عبدالقادر گیلانی سابق سفیر عراق، جن کا مزار گلشن اقبال میں ہے، ان کی تحریروں میں یہ ہے کہ یہ ابتدا کے اندر غیر مذہب تھے، ہندو مذہب پر تھے، اور حضرت قطب عالم شاہ بابا علیہ الرحمہ کی دعوت و تبلیغ سے یہ متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر یہاں لوگوں کو وعظ و نصیحت کر کے لوگ اسلام میں داخل کیا۔ قدیم زمانے کے اندر جو لوگ وعظ و نصیحت کے لیے آتے تھے یا تجارتی قافلے آتے تھے تو اس علاقے کے اندر ٹھہرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ دولہ سزواری علیہ الرحمہ کا مزار ہے، اور اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ احباب، ایک روایت یہ ہے کہ محمد بن قاسم جب سندھ میں داخل ہوئے اور پھر جہاں اسلامی فتوحات کے بعد اسلامی لشکر اور اسلامی تاجر اور مسلمان تاجر آنا شروع ہوئے تو ان کے ساتھ جو ہے تبلیغ کرنے والے لوگ بھی آتے رہے، تو انہی میں جو ہے یہ بزرگ شامل کیے جاتے ہیں جو اطراف کے اندر مزارات میں شامل ہیں۔ مگر ان کے بارے میں جو سید عبدالقادر صاحب نے لکھا وہ یہ لکھا کہ وہ ہندو مذہب پہ تھے، اور سیدنا شیخ حضرت قطب عالم شاہ بابا عیدگاہ پہ جن کا مزار ہے ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام لائے، اور پھر جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت کی انہوں نے۔ بہت بہت شکریہ۔ رفیق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ مزار کے حوالے سے بتا رہے تھے سیدنا نور شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ… بہت شکریہ نعمان، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اور کراچی میں سڑکوں پر غیر قانونی پارکنگ شہریوں کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے نمائندے کاوش میمن وہاں پر موجود ہیں۔ کاوش، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، طارق روڈ مارکیٹ کا شمار شہر کی بڑی مارکیٹوں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ٹریفک کے مسائل نے کاروباری جو افراد ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ یہاں پر پارکنگ کا نظام تو موجود ہے، لیکن بے دریغ طریقے سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، ڈبل لین میں پارکنگ لگائی جا رہی ہے۔ مارکیٹ کے صدر الیاس محمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیں، مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں طارق روڈ بڑی مارکیٹ ہے، یہاں پر ٹریفک جام معمول بن گیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، ایک تو نظام نہیں ہے، ڈبل گاڑی کی پارکنگیں لگی ہوئی ہیں موٹر سائیکل کو، پہلے فٹ پاتھ پہ فٹ پاتھ سے بار بار ہٹاتے ہیں۔ اس میں جو ٹریفک والے ایس اوز ہیں وہ تو ہمارا تعاون کر رہے ہیں، ان کی تو مہربانی ہے، رضا صاحب کو تعاون کر رہے ہیں، لیکن عام پولیس وقت گاڑی جو اٹھانے والے آتے ہیں ان کو بولتے گاڑیاں اٹھاؤ فٹ پاتھ سے، ڈبل پارکنگ اور نہیں اٹھاتے گاڑیاں، رکشے کھڑے ہوئے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، پتھارے لگے ہوئے ہیں، سارا لگا ہوا نظام دھرم برم نظام ہے، اتنا ٹرافک جام ہو جاتا ہے کہ پوچھو مت۔ آپ اندازہ کریں ہماری مال کے اندر 200 گاڑی کی پارکنگ ہے، وہاں نہیں کھڑی کرتے، یہاں پہ کھڑی ہو، اور باہر کے آدمی یہاں کھڑی کر کے جاتا، آپ اندازہ کر لیں، آپ حالت دیکھ پارکنگ کی کیا حالت ہے۔ ابھی تو تھوڑا آپ رش دے کر ٹرافک چلنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ اس میں آئی جی صاحب ہم نے ڈی آئی صاحب سے میٹنگ کی، ڈی آئی صاحب نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کرا۔ پھر میں ڈی آئی جی صاحب سے کہتا ہوں خدا کا واسطے طارق روڈ جو پارکنگ جام ہو رہی ہے اس کو دیکھا جائے، رکشے والے بہت زیادہ روڈوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈبل پارکنگ میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں کا اگر ایس او وغیرہ تعاون کر رہے ہیں، لیکن پبلک کو بھی سوچ کر تعاون کرنا چاہیے، اور اس میں یعنی کہ ڈبل پاری فٹ پاتھ پہ کھڑی کرنا چاہیے۔ میں ایس او سے بولے فٹ پاتھ پہ کوئی موٹر سائیکل وہ کھڑی ہوتی ہے ان کو 550 سے بند کرے موٹر سائیکل، تاکہ وہ فٹ پاتھ پہ موٹر سائیکل نہ کرے۔ ان کو میں ایڈیشنل آئی جی سے بولتا ہوں، پھر ڈی آئی جی سے بولتا ہوں، میں ایس او سے بولتا ہوں، ایس ایس پی سے بولتا ہوں، یہاں کا دورہ کر، یہاں کا دے کے پھر ان کو بتائیں کہ پارکنگ کا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل، مارکیٹ کے صدر الیاس محمد کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹریفک جام کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پارکنگ کا کوئی مربوط نظام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بار بار ہم نے جو ہے وہ انتظامیہ سے بات کی، ان کا جواب تو پازیٹیو ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو پارکنگ مافیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کاروباری مراکز ہے وہ رکشے جگہ جگہ کھڑے ہیں۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شادیوں کا سیزن آن ہوا تو مہنگائی نے شہریوں کا خریداری کا سوئچ آف کر دیا۔ حیدری مارکیٹ کے تاجر سیل کم ہونے سے پریشان ہیں۔ بات کرتے ہیں وسیم افتخار سے۔ وسیم، بتائیے گا۔ کی مشہور حیدری مارکیٹ میں موجود ہوں، اور جیسے کہ شادیوں کے سیزن کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود حیدری مارکیٹ میں جو ہے وہ رونق دیکھنے میں نہیں آ رہی جو کہ پہلے دیکھنے میں آتی تھی۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آل حیدری بزنس ٹریڈرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر محمد سعید صاحب۔ سعید صاحب، کیا کہیں گے، رونقیں ہوتی تھیں عروج پر، لیکن اب جو ہے وہ خریداری بھی دیکھنے میں نہیں آ رہی اور رونق بھی دیکھنے میں آ رہی، کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے ہماری مارکیٹ کی طرف اس ایشوز کو دیکھا، اور جو آپ نے اس وقت سوال کیا ہے، واقعی یہ رونقیں پہلے کبھی ہوا کرتی تھیں،
آج کل نہیں ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری معیشت، ہماری اکنامی اور مہنگائی کا جو دور چل رہا ہے، ہمارا عام کسٹمر، عام دکاندار پسا ہوا ہے اس وقت۔ دیکھیں اس وقت سب سے پہلے جو دیکھتا ہے کسٹمر، وہ یہ دیکھتا ہے اپنا گھر، اپنا کچن۔ اگر اس کی آمدنی میں آپ کا اس کا کچن چل رہا ہے تو پہلے کچن چلاتا ہے، اپنے بچوں کی فیسیں دیکھتا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم دیکھتا ہے، اس کے بعد یہ لگژری آئٹم کی طرف آتا ہے، جس میں یہاں ہمارے یہاں کپڑا ہے، اپنا جیولری ہے، جوتے ہیں، یہ چیزیں آتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ایک معمولی بیچارہ جو سیل مین بھی ہمارا ہے، وہ اس وقت پسا ہوا ہے، اور اس طرح پسا ہوا ہے کہ ہم سے وہ ایڈوانس مانگتا رہتا ہے ہمارے دکانداروں سے، کیونکہ اس کا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ بجلی کے بلوں نے جو اس کی کمر توڑی ہوئی ہے، گھر کے کرایہ نے کمر توڑی ہوئی ہے۔ اچھا، جب ایک ڈبل روٹی مہنگی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، گھر کے کرایہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، پیٹرول بھی مہنگا ہے، تو اس کے سیل مین کو اور دکاندار کو آنے جانے کا ہی فرق پڑ رہا ہے۔ تو صاحب کتنی سیل متاثر ہوئی ہے آپ کی؟ سر ہماری سیل تقریباً ہماری سیل جو اس وقت متاثر ہو رہی ہے 40% متاثر ہو رہی ہے۔ ہمارا ہر دکاندار اپنا کہتا ہے کہ ہمارا سیل کم ہو گئی ہے، لیکن ہمارے اخراجات ویسے کے ویسے ہیں۔ جی بالکل، یہ تھے محمد سعید، جن کا کہنا ہے کہ 40% کاروبار جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معیشت کی اب تک صورتحال اور ہوش و مہنگائی کی وجہ سے شہریوں کی قوت خرید جو ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ سیل میں بھی کمی آئی ہے، اور دکاندار جو ہیں وہ اس ابتر جو کاروباری بہت شکریہ وسیم، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اور سائٹ ایریا سے بڑا بوٹ جانے والی سڑک بھی خستہ حالی کا شکار ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں روحا فاطمہ سے۔ جی روحا، موجود ہوں بڑا بورڈ پہ، جو کہ جہاں سے ایک روڈ آ رہا ہے، سائٹ ایریا کی طرف سے روڈ آتا ہے اور گولی مار کی طرف یہ روڈ جاتا ہے۔ روڈ کی جو بیچ کی حالت ہے وہ نہایت خستہ حالی کا شکار ہے، جیسے کہ میرے کیمرہ مین بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اس وقت روڈ شدید ٹوٹا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے دھول مٹی اڑتی ہے، جو کہ فضائی آلودگی کا بھی باعث بنتی ہے۔ میرے ساتھ یہاں پہ ایک شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس روڈ سے جب روزانہ سفر کرتے ہیں، کبھی کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں، کسی کو دیکھا ہو، یا ان کو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ جی بھائی بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ ہمارے روزانہ کا اس راستے سے گزر ہے، اور اتنا مشہور اور مصروف ترین یہ روڈ ہے کہ یہ آپ کو سیدھا صدر سے ملاتا ہے اور یہ سائڈ ایریا کو کور کرتا ہوا جاتا ہے، لیکن اس کی حالت آپ دیکھیں، آگے کی طرف دیکھیں یا پیچھے کی طرف دیکھیں، اتنی نہایت خراب ہو چکی ہے کہ دھول مٹی سے انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ کئی کو بار اس طرح ہوتا ہے کہ آنکھیں بند ہونے کے بعد جب آنکھیں دوبارہ کھلتی ہیں تو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ جاتا ہے، یا انسان اگر جا رہا ہو راستے پہ تو کھڈے سے بچنے کے لیے ادھر ہوتا ہے، سائڈ سے دوسرا والا ٹھوک کے چلا جاتا ہے۔ بتائیں اس کی حالت ایسی کب سے ہے؟ یہ تقریباً ویسے تو اس کی حالت بہت عرصے سے خراب ہے، لیکن جو زیادہ خراب ہوئی ہے، جو پچھلی مرتبہ بارشیں ہوئی ہیں، بارشوں کے اندر بہت زیادہ خراب ہوئی، یہاں سے آگے کا بھی یہی حال ہے اور یہاں سے پیچھے کا بھی یہی حال ہے جو گزشتہ بارشیں ہوئی تھی۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو گزشتہ بارشیں ہوئی ہیں اس کے بعد اس سڑک کی حالت اور زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ دھول مٹی اس قدر اڑتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں مٹی جانے کے باعث بہت سے حادثات۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، تاریخ میں پہلی بار سول اسپتال میں سندھی کلچر ڈے منایا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارانی سے۔ جی جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سول ہاسپٹل میں، جہاں سندھی کلچر ڈے کے مناسبت سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اسی حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر روبینہ بشیر موجود ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان سے کہ اس جو آپ نے پروگرام کیا تھا، اس کا کیا مقصد ہے؟ بیٹا، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم سندھ کا جو ہمارا کلچر ہے اس کو ہم پروموٹ کریں اور لوگوں کو اویئرنیس ہو، اور دوسری بات یہ کہ جتنا سندھ دھرتی نے، پاکستان نے ہم سب لوگوں کے لیے کیا ہے، لوگوں کو میرا یہ میسج ہے کہ ہم نے بہت کچھ لے لیا سندھ سے اور پاکستان سے، اب ہمیں اپنی دھرتی کے لیے، سندھ دھرتی کے لیے جو کہ ہماری ماں ہے، اور پاکستان کے لیے اب ہمارا پے بیک کرنے کا ٹائم ہے۔ ہم ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز، فارماسسٹ، ہم لوگ جس طریقے سے کر سکتے ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے، اب ہمیں پاکستان، سندھ اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ جو سندھی دھرتی ہے یہ ہماری ماں ہے، ہماری جان ہے، اور اسی میں ہم پلے بڑھے ہیں، اسی میں پیدا ہوں گے، اسی میں مریں گے، اور یہی مٹی ہمارے لیے پہچان بنے گی۔ یہی ہمارا پیغام ہے۔ سندھ کی دھرتی زندہ باد۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا تھا کہ سندھ نے پاکستان۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ بین الاقوامی NGO نے 5 سال سے کم عمر کے بچوں، خواتین میں غذائیت کی کمی کو دور کرنے کے پروگرام کا انعقاد کیا۔ مزید جانتے ہیں رابیل اشرف سے۔ جی رابیل۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں شہر قائد کے ایک مقامی ہوٹل میں، جہاں پر ایپ چیئرمین کی ہیلتھ چیئرمین میرے ساتھ موجود ہیں، ایپ ہیلتھ کی چیئرمین، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی میم، مجھے بتائیے گا اس ایونٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس بات کے لیے بولوں۔ جیسے کہ آپ نے پروگرام دیکھا، اور یورپین یونین کی 8 ڈسٹرکٹ میں سپورٹ تھی، فائنینشیل سپورٹ بھی تھی،
اور اس کے ساتھ ٹیکنیکل سپورٹ بھی تھی اور امپلیمنٹنگ اور ایگزیکیوشن سپورٹ بھی تھی. تو لہٰذا انہوں نے بہت اچھا کام کیا آرٹ ڈسٹرکٹ کے اندر اور بہت زیادہ مدد ملی ہم لوگوں کو, کیونکہ ایز اے ہیلتھ سیکٹر میں 13 ڈسٹرکٹ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں ود دا سپورٹ آف دا PND ڈپارٹمنٹ, ٹاسک فورس سیکریٹریٹ. Thankful to our Minister Health and the Chairman PND Department, and very special thanks from the core of my heart our CM صاحب چیف منسٹر سندھ, جنہوں نے اس کو برننگ ایشو کر کے اسٹنٹنگ کو اور میل نیوٹریشن کو لیا اور پارٹنرز کو یہاں پہ 2018 سے ابھی آج 2022 میں ہم چل رہے ہیں. ان 4 سے 5 سالوں میں جو انہوں نے ایک فریم ورک بنایا کہ کچھ ڈسٹرکٹ میں 13 ڈسٹرکٹ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ along with the support, financial support by the CM صاحب, اور ایک باقی جو 10 ڈسٹرکٹ تھے اس میں سے 8 ڈسٹرکٹ یورپین یونین. تو یہ ملی جلی ایک کاوش تھی. اور ویسٹنگ کا وہ بچہ جو ہم اگر یہ میں اس کو کروں کہ جیسے سوکھڑے کی بیماری ہوتی ہے تو اس میں جو بچے بالکل تھن سے ہو جاتے ہیں, بالکل تھن, تو مینٹلی ڈس آرڈرس میں بھی چلے جاتے ہیں. تو ان بچوں کو ہم نے اسکرین کیا ہے اور پنس نے اپنی نوعیت کا یہ بہت بڑا پروجیکٹ کیا سندھ کے اندر. اب انشاءاللہ اس کو گورنمنٹ سسٹین کرنے جا رہی ہے. جی بالکل, میرے ساتھ آپ ہیلتھ سیکٹر کی چیئرمین موجود ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے مال نیوٹریشن بچے جو تھوڑا سے ڈس آرڈرس ہوتے ہیں, جن میں مینٹل ڈس آرڈرس وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے لیے جو یہاں پر کام کیا جا رہا ہے. اور ان کا یہی کہنا تھا کہ میں ہیلتھ منسٹر عذرا پیچ. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کی خاتون اول سمینہ عارف الوی نے ملک بھر میں نیشنل بریسٹ کینسر پیشنٹ سپورٹ پروگرام کے لیے صحت کہانی کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے. صحت کہانی کی میزبانی میں جوبلی لائف انشورنس کے اشتراک سے ایوان صدر میں بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی کے لیے تقریب ہوئی, جس کی صدارت پاکستان کی خاتون اول بیگم سمینہ عارف الوی نے کی. تقریب میں بریسٹ کینسر کو شکست دینے والوں کی جدوجہد کے بارے میں بتایا گیا. اس موقع پر صحت کہانی کی CEO شریک بانی ڈاکٹر سارہ سعید خرم نے کہا کہ صحت کہانی کا مقصد بریسٹ کینسر کا سامنا کرنے والی خواتین کے لیے نگہداشت کے مکمل عمل کی فراہمی ہے. بریسٹ کینسر کو شکست دینے والی ایک خاتون آمنہ سلمان بٹ نے بھی بحث میں حصہ لیا. کہا کہ مریضوں کی مسلسل حوصلہ افزائی کے لیے ایک سپورٹ نیٹ ورک کا ہونا انتہائی ضروری ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آج ووٹرز کا قومی دن منایا جا رہا ہے. مزید بات کریں گے رضوان احمد سے. جی رضوان. جی بالکل, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ووٹ کی اہمیت شہریوں میں لوگوں میں اجاگر کرنے کے لیے 7 دسمبر کو ووٹ کا قومی دن منایا جاتا ہے. گزشتہ 10 سال سے یہ جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور آج اس سلسلے میں کراچی میں مختلف مقامات پر جو الیکشن کمیشن ہے ان کے عملے کی جانب سے تقریب کا منعقد کی گئی ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اس وقت ہم موجود ہیں اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر واجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, واجد الحسن. ان سے بات کرتے ہیں. فرمائیے گا کیا اس دن کے منانے کا مقصد ہے اور آپ کی اچیومنٹ اب تک کیا رہی ہے؟ دیکھیں, ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور لوگوں کو آگاہی دینا کہ آپ کا ووٹ کتنا اہم ہے. اور اس سے جو ہم کچھ 10 سالوں سے اس چیز کو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور اس سے ہمیں کافی اچیومنٹ ملی ہے اور لوگوں میں اویئرنیس بڑھی ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہاں ووٹ کاسٹنگ کی شرح چند سال قبل کیا تھی اور آپ کی اس ایفرٹس کے نتیجے میں جو ہے کہاں تک اچیومنٹ آپ کو ملی؟ دیکھیں, پہلے تھوڑا کم تھی لیکن اب جو ہے نا 2018 میں بھی بہت بہتر ہوئی اور آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہوگی, کیونکہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے ووٹر لسٹوں پہ کام کیا اور لوگوں نے جو اس طرح پہ ہم سے تعاون کیا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شرح انشاءاللہ ہماری. سر, ڈور ٹو ڈور آپ کی جانب سے سروس تو دی گئی تھی ووٹرز درستگی اور اندراج کے حوالے سے, یہ فرمائیے گا کہ وہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے. اگر کسی شخص کو اپنے ووٹ کے اندراج میں کوئی درستگی کرنی ہے تو اب کیا کرے وہ؟ دیکھیں, یہ اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ انتخابات جو انتخابی فہرست میں جو ناموں کا اندراج, اخراج اور کریکشن کا سلسلہ جاری رہتا ہے تا وقت کے الیکشن پروگرام جاری نہ کیا جائے. تو اس کے لیے کہ جس کو اگر کسی کا نام رہ گیا ہے تو میرے آفس میں بھی آ سکتے ہیں اور فارم 21 نام کے اندراج کے لیے, فارم 22 اخراج کے لیے اور 23 جو ہے نا وہ کریکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسا, کیونکہ ہمارے ڈسٹرکٹ بہت بڑے بڑے ہیں تو ہم نے اس دفعہ چیف صاحب جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں ان کی خصوصی ہدایت پہ اس ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا 27 فارم سبمیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ وہیں سے فارم لیں اور وہیں جمع کرا دیں تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو.
बिल्कुल 27 मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। अब भी अगर किसी को अपने वोट की दुरुस्तगी करानी है या इंदराज कराना है तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ये सहूलत जो है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।